بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے اس آدمی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو اس معاشرے میں ایک محافظ کی حیثیت رکھتے ہو، پولیس میں ہو اور اپنی بیوی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں مجبوری ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں جانا ہے۔ میں 1 ہفتے کے بعد آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کون سی جگہ تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ آدمی مجھے شکل سے ہی کہیں کا نوکر لگ رہا تھا، پر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ نوکر نہیں، ایک حکیم ہے۔ میرا شوہر مجھے کیوں اس حکیم کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب پتہ چلا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اور بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب ہفتے بعد میرا شوہر واپس لینے کے لیے آیا تو میں نے اسے ایسی بات کہی کہ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ اب میرا تم سے دل نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ رات کس طرح کی گزری تھی۔ شاید میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ عورت کی زندگی میں تو ہمیشہ رات ہی رہتی ہے، صبح کبھی آتی ہی نہیں۔ وہ صبح کی امید میں ہی جیتی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ موٹی سی عورت میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئی ہو، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تم ہماری مدد کرو۔ میں نے کہا کہ تم اسے مدد کرنا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی ہے، اٹھو بی بی، چلو گھر کے کام کرو، تمہیں یہاں پہ بستر توڑنے کے لیے نہیں لائے ہیں۔ نہ جانے یہ بات کر کے وہ کیوں ہنسنے لگی اور باہر جا کے کہنے لگی کہ کہیں بستر توڑ ہی نہ دینا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ وہ بھاری بھرکم وجود کی ایک عجیب سی عورت تھی۔ ایسے لگتا کہ اسے سوائے پیسے کے اور کسی چیز کا مطلب نہیں ہے، اور پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پیسے کے لیے کیا بھی تھا اس نے، اور پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پیسے کے لیے کیا بھی تھا اس نے کچھ ایسا جو ایک عورت کبھی نہیں کرتی، پر وہ کر رہی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں لوگ مجبور کھانے پینے کے لیے، اولاد کے لیے، لیکن اس کی تو مجھے کوئی اولاد نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بار بار وہ دن یاد آ رہا تھا جب میں اپنے شوہر کی زندگی میں آئی تھی، اور وہ رات بھی جب وہ مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، لیکن کیا 1 ہفتے کے بعد میں اس کے قابل رہتی؟ کوئی شوہر کیسے اپنی بیوی کو ایسی صورتحال میں ڈال سکتا ہے؟ اور پھر دنیا کہتی ہے کہ یہ اس کی سزا تھی، میری نہیں، ارے سزا تو صرف میری تھی۔ اس عورت نے میرے سامنے گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا اور کہنے لگی کہ اس کو بیٹھ کے دھو۔ میں بہت ڈری سہمی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ 1 ہفتے کے لیے آئی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے پہلے بھی عورتیں آتی رہتی ہیں، یہ والی ذرا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے۔ سوچا کہ چلو اس سے بھی کاموں پہ لگا دیتی ہوں۔ اب ظاہر ہے کام تو اس کا رات کا ہے، دن بھر میں اس نے کیا کرنا ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے اتنے زیادہ کپڑے رکھ دیے کہ شاید میں رات تک کپڑے ہی دھوتی رہتی، اور وہی بات ہوئی۔ میں شام 7 بجے کپڑوں سے فارغ ہوئی تو اس نے مجھے کچن میں دھکا دے دیا۔ یہاں پہ برتنوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس گھر میں تو اتنے لوگ نہیں تھے، پر اتنے برتن کیوں بن گئے تھے؟ ایسے لگتا تھا کہ وہ ہفتوں سے اپنے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کر رہی تھی اور اب سارے کام مجھ سے کروا رہی تھی۔ یہ برتن 1-2 دن کے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب ایک دن میری نند سے میرا جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں صرف 1 ٹائم کے برتن دھو دوں گی، 2 ٹائم کے نہیں۔ ہاں، میں ایک ایسی عورت تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، لیکن کیا یہی میرا قصور تھا کہ آج میں اتنے برے حالات میں تھی کہ اپنے حق کے لیے بولنا ہی میرا گناہ تھا؟ اگر میں نے تھوڑی سی تلخ روی سے بات کر لی تو کیا اس کے لیے مجھے اس دوزخ میں پھینک دیا جاتا؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا نام کلیم تھا، مجھ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن پھر بھی جوان لگتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ مرد کے کرنے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے؟ اسے ذریعہ معاش کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ امیر آدمی تھا، لیکن اس کی زبان بہت بری تھی۔ ہر وقت اس کی زبان پر گالیاں رہتی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ میں تو پیار سے گالی دیتا ہوں۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی کہ پیار سے گالی کون دیتا ہے؟ مجھے کبھی بھی ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیار سے تھپڑ مارا ہے، پیار سے مذاق کیا ہے، پیار سے تمہیں برا کہا ہے، یا پیار سے گالی دی۔ پیار میں انسان کبھی دوسرے کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ یہ پیار میں تھپڑ، پیار میں گالی اور پیار میں مذاق والی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔
جس سے پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ مذاق میں بھی کچھ بھی برا نہیں کر سکتے۔ کچھ میں اپنی گھر گھرستی کی دشمن تھی اور کچھ میری نند جب پتہ چلا کہ ساس نہیں ہے تو خوش نہیں ہوئی تھی، لیکن دل مطمئن ہوا تھا۔ پر یہ نہیں پتا تھا کہ کاش ساس ہوتی تو شاید وہ تھوڑا احساس کر لیتی، لیکن میری نند نے بالکل احساس نہ کیا۔ وہ میرے شوہر سے بھی بڑی تھی، اس کو 2 دفعہ طلاق ہو چکی تھی اور وہ اسی گھر میں رہتی تھی۔ اس نے ہر وہ کوشش کی جس سے ہم دونوں کا رشتہ خراب ہو سکتا تھا، اور میں نے بھی اپنی ساری کوشش کی کہ میں رشتے کو بچا سکوں، لیکن پھر بھی ایسا معاملہ نہ تھا کہ جس سے ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ ہاں، ہمارے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ جیسے ہی میرا شوہر گھر میں آتا وہ میرے شوہر کے کان بھر دیتی تھی اور میرے کمرے تک آتے ہوئے اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تو بیچاری ہوں، پورا دن پڑی رہتی ہوں ایک جگہ پر، مجھے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، کھانا نہیں پوچھتا۔ میں نے کرنا کیا ہے، تمہارے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی، سوچا تھا کہ تمہارے بچے ہوں گے تو ان میں رہی، یہ عورت کسی کام کی نہیں ہے، اولاد نہیں دیتی نا تو گھر کے کام تو اچھے سے کرے، اگر گھر کے کام بھی نہیں کرنے تو بات تو اچھے سے کرے نا۔ لیکن اس نے تو آج مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میرا شوہر اسی کی بات مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بہن کو 35 سال سے جانتا ہوں اور تمہیں تو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 35 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو میں تمہاری بات کیوں مانوں، میں تو اپنی بہن کی بات مانوں گا۔ اس کا یہ لاجک ہمارے رشتے کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اس نے مجھے غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ اگر ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں اکیلے ہوتے اور اس نے یہ مجھے طلاق دی ہوتی تو شاید تھوڑی بہت گنجائش باقی تھی، کیونکہ اس طلاق کا گواہ نہیں ہوتا، اس میں رجوع کرنے کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ مشکل ہوتی ہے لیکن تھوڑا وقت مل جاتا ہے، لیکن ہماری طلاق کی گواہی میری نند تھی، کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جس عورت کو خود 2 دفعہ طلاق ہوئی ہو، وہ کسی عورت کو طلاق ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ تو 2 دفعہ اس درد سے، اس تکلیف سے گزری تھی، تو پھر وہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے دیکھ کر برداشت کر سکتی تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ جب اس کا بھائی کمرے میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگی کہ اب نکلو یہاں سے، اور میں اپنے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن رات کے 2 بجے کا وقت تھا، باہر نہیں گئی۔ اسے کہا کہ صبح چلی جاؤں گی۔ یہ صدمہ میرے ماں باپ کے لیے بہت بڑا ہے، اور اگر اس ٹائم گئی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ مگر صبح ہوئی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ میرا شوہر میرے پاس کھڑا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اٹھ کر ناشتہ بنا دو، اور یہاں کیوں سو رہی ہو، تم کمرے میں کیوں نہیں ہو؟ میں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ابھی تک نیند میں ہو کیا، کیوں میری شکل دیکھ رہی ہے، اٹھو جا کے ناشتہ بناؤ۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ مجھے اب کس حد تک کہنے کا حق کھو چکے ہیں۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں سے کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میری نند نے کہا کہ تو اس کو طلاق دے چکا ہے، اور وہ یہ لفظ سن کے ہی حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی برا خواب آیا ہے، پر اس کا مطلب کہ میں نے سچ میں… پھر اس کو یاد آ گیا کہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے جا کر اپنا سامان باندھا، کیونکہ وہ پہلے کمرے میں تھا اور میں اپنا سامان نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ساری رات روتی رہی، صبح کہیں جا کر میری آنکھ لگی تھی۔ میں جانے لگی تو وہ میرے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، ہم دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو چکے ہیں۔ اس کی بہن نے بھی کہا کہ اب یہ تیرے اوپر حرام ہو گئی ہے، چھوڑ دے اس کو، جانے دے، پر اس نے مجھے گھر سے جانے ہی نہ دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میاں بیوی میں طلاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس جو ہوا اس کو بھول جاؤ، سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ہم پھر سے رجوع کر لیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو گناہ کی نظر نہیں کروں گی، کیونکہ صرف زندگی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، آخرت میں خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس کی بہن نے بھی کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو نے میرے سامنے اس کو طلاق دی ہے، 3 دفعہ بولا ہے، بس ہو گئی ہے طلاق، چھوڑ دے اس کو، میں تیری کسی اور سے شادی کروا دوں گی۔ لیکن میرے شوہر کو اسی ٹائم عقل آ گئی کہ یہ سب کچھ میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی بیوی نکلی جا رہی ہے، اور وہ امیر آدمی تھا، اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ کی بیوی آپ کے لیے بہت خاص ہو جاتی ہے۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کی بیوی کا ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے، چاہے یہ باہر 100 لڑکیوں سے چکر چلائیں، لیکن جس عورت کو انہوں نے بیوی بنایا ہوتا ہے اس سے ان کو محبت ضرور ہوتی ہے،
اور میرے شوہر کی بھی وہی محبت جاگ گئی تھی۔ وہ مجھے گھر سے جانے تک نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، نہ تمہارے ماں باپ کو اور نہ ہی میرے کسی رشتہ دار کو۔ میں اس کا حل نکال لوں گا۔ میں نے کہا کہ کیا اس کا حل؟ وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور وہاں سے پوچھ کر آیا، اور اس نے کہا کہ میں حلالہ کرواؤں گا، مگر وہ سب کچھ جتنی جلدی کروانا چاہتا تھا اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا بھروسے کا کوئی آدمی نہ تھا۔ پھر اسے اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکر کا خیال آیا، جس کا نام جمال تھا، جو کہ حکیم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو خاندانی حکیم ہوں، اور اس کام کے علاوہ لوگوں کو دوائیاں بھی دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں حکیم تھا یا نہیں، یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن ہمارے گھر میں نوکر ضرور تھا۔ میرے شوہر نے اس سے بات کر لی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، وہ ہمارا ہنسی ٹھٹھا اڑائیں گے، تالیاں بجائیں گے، کہیں بھی ہو پر ہو بھروسے والے۔ تم نے اس گھر میں بہت کام کیے ہیں۔ میں بھی جمال کو پہلے سے ہی جانتی تھی، اور اس کے ساتھ میرا کوئی پردہ نہ تھا، کیونکہ وہ گھر کے کام کیا کرتا تھا۔ میں ہی اس کو سبزی کی لسٹ دیتی کہ جا کر سبزی لے آؤ، فلاں سامان لے آؤ۔ کبھی وہ کوئی چیز غلط لے آتا تو میں اسے ڈانٹ بھی دیتی تھی، بلکہ ایک دن تو میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹا تھا، کیونکہ غصہ مجھے کسی اور بات پر تھا اور نکال میں نے اس پہ کسی اور بات کا دیا۔ غصہ مجھے میری نند کی باتوں پر تھا، اور میں نے اس پہ بہت غصہ کیا تھا، اتنا غصہ کیا تھا کہ وہ سوچتا ہوگا کہ یہ کیسی بری عورت ہے، اور اب میرا شوہر اسی آدمی کے ساتھ میرا حلالہ کروانا چاہتا تھا۔ گھر کے نوکر کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ میں تو خاندانی حکیم ہوں، لیکن بڑے صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اسی لیے ان کے گھر میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس کا کام گھر کی رکھوالی کرنا، چوکیداری کرنا، سودا صرف لا کے دینا اور کام والی سے کام کروانا تھا۔ گھر پہ نظر رکھنا بھی کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، کیونکہ میرا شوہر صبح شام اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اور گھر میں صرف ہم دو عورتیں ہی رہتی تھی۔ میری نند کو بھی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ میرے شوہر نے اس کو کہہ دیا کہ حلالہ کرانا ہے اور سارے معاملات طے کر لیے۔ ایک معقول رقم بھی بتا دی کہ یہ رقم تمہیں دے دیں گے، لیکن مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے بس اتنا کہا کہ چلو میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کروایا ہے۔ میں نے قبول ہے نہیں بولا تھا، انہوں نے میرا انگوٹھا لگوا لیا تھا، اور اس کام میں بھی میری نند آگے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی انگوٹھا لگوایا تھا۔ ویسے تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائی کی زندگی میں رہوں، لیکن جب اس نے خود ہی شور ڈالا ہوا تھا تو سوچا ہوگا کہ یہ تو اب دب کے ہی رہے گی۔ جس عورت کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے اور پھر سے حلالہ کروایا جائے، اس عورت کی زندگی تو مطلقہ اور بیوہ سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ شوہر تو دل سے اتر جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی آپ کو ایک دفعہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے کبھی محبت نہیں جاگ سکتی، کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے لگیں کہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آیا تھا، پھر آپ کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایسا تو کوئی بہت مجبور انسان ہی کر سکتا ہے، اور کیا میں اتنی مجبور تھی؟ جمال اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ میں باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت تماشا کیا، میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، شادی ہو گئی تو کیا، دوسری طلاق ہوتی ہے ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، آگے کیا ہوگا، پر مجھے اس نوکر کے گھر نہیں جانا، تو مجھے اس کے گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ اور میرا شوہر مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے گیا، اور اس کے گھر لے جا کر اس کے قدموں میں مجھے پھینک کر کہنے لگا کہ 1 ہفتے بعد آ کے لے جاؤں گا۔ شاید 1 ہفتے کی بات ہوئی تھی کہ 1 ہفتے کے بعد وہ طلاق دے دے گا، اور اس کی تو پہلے سے ہی ایک بیوی تھی، اس کے بچے تھے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں کیسے اس گھر میں 1 ہفتہ گزارتی تھی۔ یہ سزا تو میرے شوہر کی ہونی چاہیے تھی، پر سزا تو میری تھی۔ کہتے ہیں کہ حلالہ مرد کے لیے سزا ہے، پر ان مردوں کے لیے جن کو اپنی بیویوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، اور وہ کسی دن غصے میں آ کر کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے، تو شاید ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کی بیوی کسی اور کی دسترس میں جا رہی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو مجھ سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی کوئی انوکھا انس تھا، بس میں اس کی بیوی تھی، اور ساری دنیا کے سامنے ہی اس کی بیوی تھی، اس لیے وہ دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا، سب کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔
کہانیوں اور معاشرے سے تھوڑا ہٹ کے سوچیں تو جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کی زندگی تو برباد ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے والے مرد کو بھی کوئی اتنی زیادہ ہمدردیاں نہیں ملتی۔ لوگ اس سے کہانی سننا نہیں ملتی، لوگ اس سے کہانی سننا چاہتے ہیں کہ تم نے طلاق کیوں دی۔ اس کو کہانی سنانی پڑتی ہے، وجہ بتانی پڑتی ہے کہ بری تھی، کیسی تھی۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کو ہی برا کہتا ہے کہ ایسی تھی ویسی تھی، تو دراصل وہ اپنی ہی عزت اتار رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بری عورت تھی وہ کبھی اس کی بیوی تو رہ چکی تھی نا، اس کی زندگی کا ایک حصہ تو تھی۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں وہ سب تو پھر بھی جائز ہے، پر جب وہ کسی اور کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنی عزت پر خود ہی حملہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کی عزت ہوتے ہیں۔ مجھے وہ جمال کے گھر پھینک کے چلا گیا اور رات بھی گزر گئی تھی۔ وہاں پر میں نے 7-8 دن کے اس طرح گزارے میں ہی جانتی تھی۔ 7 دن کا کہہ کر گئے تھے لیکن 10 دن ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں 6 مہینے کی بیماری کاٹ کے اٹھی ہوں۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر پہ بڑے حکم چلاتی تھی نا تو، میرا شوہر تیرے گھر میں نوکر تھا اور اب تو ہمارے گھر میں نوکر بن گئی ہے، صرف 7-8 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن تجھے میں نے نوکرانی تو بنا دیا، اپنے شوہر کا بدلہ تو لیا۔ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی غصہ آتا تھا تو ظاہر ہے انسان نوکروں پر ہی غصہ نکالتا ہے۔ میں کون سی نارمل تھی، اپنی نند کے ہاتھوں بڑی پریشان تھی، لیکن میں نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لیتی۔ پر دیکھو اپنی ہی قسمت خراب ہو تو کوئی کسی کو کیا بولے۔ میں بھی کچھ نہ بولی اور سارا ظلم برداشت کرتی رہی۔ 10ویں دن کی رات تھی جب میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آیا، یعنی کہ میرا سابقہ شوہر، اور جمال کے ساتھ میں ابھی بھی نکاح میں تھی۔ اب وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے اور مجھے آوازیں آ رہی تھی۔ باتوں سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی سنجیدہ بات ہو رہی ہے۔ بات تو سنجیدہ ہی تھی لیکن ایسے لگتا تھا کہ شاید لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا گیا اور میرا سابقہ شوہر، اس نے کہا کہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، میں بھی تمہارے سامنے کھڑی ہے، میں بھی یہاں پر ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا ہوں۔ اس کو طلاق دو اور میرے ساتھ روا نہ کرو، عدت پوری کروا کر میں اس سے پھر نکاح کروں گا۔ اور جمال نے ایسی بات کہی کہ میرا سابقہ شوہر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا تو طلاق دینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، آپ جاؤ جہاں مرضی، جو مرضی کیس کر لو، میں نے تو اس کو طلاق نہیں دینی، میں تو اب اسے اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی بھی بھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ لوگوں کے حلالے کرواتے کرواتے تیرا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ اس کا مطلب کہ وہ پہلے بھی یہ کام کرتا تھا اور پیسے لے کر کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا دماغ گھوم گیا ہے، کیونکہ یہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، تیرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ابھی تک جو بھی عورتیں آئی ہیں میرے پاس وہ تو ایسی تھی کہ ان کو طلاق ہی دے دی جاتی۔ پتہ نہیں کون سے بے وقوف مرد تھے جو حلالے کرواتے پھر رہے تھے، شاید اولاد کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، میرے دل میں بس گئی ہے، میں نے نہیں اس کو جانے دینا۔ آپ جاؤ یہاں سے بڑے صاحب، آپ کا اس گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ تو میری بیوی ہے، نکاح نامہ ہے میرے پاس، کوئی اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے میرے سابقہ شوہر کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گلے لگانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ میری ہی ہے، اور میرے شوہر کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے اسی ٹائم پر ایک بڑا سا گلدان اٹھا کر جمال کے سر پر دے مارا۔ وہاں بہت بڑی قیامت آ گئی اور مسئلہ بن گیا۔ اس کی بیوی نے پولیس کو بلا لیا، جمال کو ہسپتال لے گئے لیکن وہ بچ نہیں پایا، کیونکہ چوٹ اس کے سر پر لگی تھی۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا اور یعنی کہ میں بیوہ ہو گئی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میرے شوہر کا راستہ صاف ہو گیا تھا، اب وہ مجھ سے دوبارہ سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن جمال کے قتل کے کیس میں پولیس نے اس کو قید کر لیا اور اسے بھی سزا ہو گئی۔ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ پھر سے کیس کھلوانے کی کوشش کرتا ہے، شاید وہ اس کیس سے بچ جائے، اس اپنی سزا سے بچ جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا اور آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی بہن اور میری نند اب بالکل اکیلی ہے، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے اور کسی نوکر پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جمال کی بیوی بھی بیوہ ہو گئی ہے اور میں بھی، وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہوں، ان کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ جمال کی بیوی نے بھی سب کچھ کھو دیا، میرے سابقہ شوہر نے بھی تقریباً سب کچھ کھو دیا، کیونکہ اگر وہ واپس بھی آیا تو میں اس سے پھر سے نکاح نہیں کروں گی۔ میری نند بھی اکیلی رہ گئی، اسے اکیلے پن کی سزا ملی، پر میرے ساتھ شاید اس لیے برا ہوا کیونکہ میں نے حلالہ کروایا اور مجھے میرا شوہر بھی واپس نہیں ملا۔ ہاں شاید میرے ساتھ بہت برا ہوا،
لیکن وہ اللہ ہے نا، وہ کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمال کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اس کی بیوی کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب اس نے میرے ساتھ وقت گزارا اور میں اس کے نکاح میں رہی تو شاید اسے بھی پتہ نہیں تھا، پر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تھی، اور میں ماں بنی۔ اب میری زندگی میں میری ایک پیاری سی بیٹی ہے جس کا باپ جمال ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا میرے سابقہ شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ صرف میری ہے، میری بیٹی ہے وہ، اور میں پرورش کر رہی ہوں۔ آج وہ 1.5 سال کی ہونے والی ہے۔ میری زندگی اور میرے جینے کا مقصد ہے۔ انا، نفرت اور گناہ کی اس جنگ میں سبھی لوگ خالی ہاتھ رہ گئے، لیکن مجھے میرے جینے کا مقصد اور میری زندگی کا سہارا میری بیٹی کے روپ میں مل گیا۔ جب تک میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھی، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شاید میرے پہلے شوہر میں ہی کوئی مسئلہ تھا، اور ادھر سے جمال کو اولاد نہیں مل رہی تھی۔ لیکن جب ہم دونوں ایک رشتے میں آئے تو اولاد وجود میں آ گئی، اور وہ میری بیٹی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوں اور ساری زندگی اس کی پرورش کروں گی، اسے ایک اچھی انسان بناؤں گی۔ بھوک تھی تبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جب مجھے میرے سابقہ شوہر نے طلاق دے دی تو مجھے کسی بھی طرح وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، بھاگ جانا چاہیے تھا، پر میں ڈر گئی۔ وہ دونوں مجھے ڈراتے رہے اور میں نے ان کی بات مان لی۔ میں حلالے کے پروسیس میں چلی گئی، وہاں بھی ڈر گئی، وہاں سے بھی بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچا، ڈری سہمی، بس جو ہوتا رہا وہ قسمت کا لکھا سمجھ کے برداشت کرتی رہی۔ پر جب ماں بنی تب احساس ہوا کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ اب مجھے بھی بہادر بننا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی بہادر بنانا تھا۔ میرے سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرے شوہر کی بیٹی ہے، بیچ میں سے حلالے والی بات نکال دیتی ہوں۔ یہ بھی میری مجبوری ہے، لیکن جب میری بیٹی یہ سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائے گی تو میں اسے اصلیت بتا دوں گی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، کوئی راز نہیں رکھوں گی، کوئی بھید نہیں رکھوں گی، اسے بتاؤں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس کی ماں کی سب سے گزری ہے، اور یہ زمانہ کتنا برا اور خطرناک ہے۔ ہم کسی کی بیٹیوں کو لے جاتے ہیں، پھر ان سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو ان پہ اسلام نے بھی نہیں ڈالی، پر ہم ڈال لیتے ہیں، اور ان سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے چھوٹے مقام اور معاشرے میں بنی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے ہم انہیں لڑکیوں کو حلالے کے پروسیس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے شوہر کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس کی دولت بھی اس کیس سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ حالانکہ جس کو اس نے اس دنیا سے روانہ کیا تھا وہ کون تھا؟ ایک معمولی سا حکیم اور نوکر ہی تو تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کیس سے نہیں نکل پا رہا تھا، اور نہ ہی نکلے گا وہ، کیونکہ اب اس کا کیس اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسے کسی کی جان لینے کی سزا نہیں مل رہی ہے، اسے میری زندگی برباد کرنے کی سزا مل رہی ہے، مجھ پہ ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے، اس کی بہن کو بھی سزا مل رہی ہے، اور اتنی جلدی ان دونوں کی سزا ختم نہیں ہونے والی۔ پر میری زندگی میں ایک پیاری سی پری ہے جس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔